اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، معزز سامعین نظام، آج میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں تبلیغی جماعت کے تعلق سے جو باتیں چل رہی ہیں اور یوں کہیے کہ ایک میڈیائی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالوں۔ آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ تبلیغی جماعت کا مسئلہ جو ایک پری پلان طریقے پر کھڑا کیا گیا، اس کے پیچھے جو سازشیں یا در پردہ جو ارادے ہیں وہ تشویشناک ہیں، لیکن اس سے زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ اس کے سد باب کی کوشش نہیں کر رہے۔ مسئلہ تبلیغی جماعت کا ہو، کسی اور تنظیم کا ہو، کسی اور دینی جماعت کا ہو، مسئلہ ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک فرد کا نہیں ہوتا، مسئلہ امت کا ہوتا ہے، امت سے بڑھ کر انسانیت کا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے انسانیت کو بچانے کی فکر نہیں کی، امت کو بچانے کی کوشش نہیں کی، تو ہم جس حال میں ہیں اس سے برے حال میں کل ہو جائیں گے۔ گزشتہ مہینے آخری تاریخ میں جو ایک ڈرامہ چلایا گیا، یہ ایک واقعے سے زیادہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈرامائی شکل میں جو ایک پلے کیا گیا ہے، گیم کو، ایک ڈرامہ کو، وہ اس ملک کی تاریخ میں بہت برے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ تبلیغی جماعت جس کی ایک پرانی عظیم تابناک تاریخ ہے، 1927 سے لے کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے میوات میں اس تحریک کے آغاز کے بعد سے لے کر آج تک کروڑ انسان اس سے مستفید ہوئے اور اس سے خوب خیر اٹھایا، اور اس کے ذریعے سے ان کی زندگیاں راہ راست پر آئیں۔ اس تحریک نے اپنا ایک موضوع بنایا، افراد کو سامنے رکھا اور ایک تنظیمی شکل میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے عظیم الشان کامیابی حاصل کی۔ اس کی تاریخ بڑی عظیم بھی ہے اور بڑی حیرت انگیز بھی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کے اثرات پہنچے، لوگوں کی زندگیاں بدلیں، جو برائیوں کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو نور حق کی روشنی اس تحریک کے ذریعے سے ملی۔ کتنے لوگ ہدایت کے راستے پر آئے، جواری کبابی اور شراب و کباب میں بدمست لوگ کس طرح اس تحریک کے ذریعے سے، اس کی کوششوں کے ذریعے سے راہ خیر پر گامزن ہوئے۔ یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کا منکر بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور اپنی دوسری کمیوں کو چھپانے کے لیے اس کو سامنے لایا گیا۔ یہ ایک بڑی خطرناک حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایشوز حکومتوں کو پریشان کرتے ہیں، مین ایشوز، تو وہ ملک کی نظر نان ایشوز میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ڈائیورژن کا جو عمل ہے، ایشوز سے نان ایشوز میں پھنسانے کا، یہ شیطانی اور دجالی کام ہے جو پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے، اور اس واقعے میں بطور خاص ہم کو دیکھنے کو ملا۔ کیا جو لوگ
آنند وہار میں جمع ہوئے تھے، کیا وہ لوگ جو مختلف تقریبات میں شامل ہو رہے تھے، کیا وہ لوگ جو بڑے بڑے فنکشن کر کے سیاسی لوگوں کو جمع کر رہے تھے، کیا ان کی وہ کمیاں جو سامنے آ رہی تھیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ایسے ایشو کو نہیں گرمایا گیا جو کمیونلائز کر کے، ہندو مسلم کر کے، مذہبی بنیاد پر تفریق کر کے سیاسی روٹیاں سیکنے والوں کو ایک موقع دے دے؟ یہ ایک کھلی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آج بات خاص طور پہ میڈیا کے تناظر میں کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، آج تبلیغی جماعت ہے، کل جماعت اسلامی تھی، اور آئندہ آنے والے کل کوئی اور تنظیم ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ مسئلہ ان تنظیموں کا انفرادی طور پر نہیں ہے، یہ مسئلہ ملت کا ہے، امت کا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں ملک کا ہے، انسانیت کا ہے۔ اس لیے اس تناظر میں اس کو سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، اس کے حل کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے۔ میڈیا آج کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کا انکار کرنے والا یا تو جاہل احمق ہو سکتا ہے یا انتہائی درجے کا عناد اور کج فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ میڈیا ایک طاقت ہے، میڈیا ایک ہتھیار ہے، اور آج اسلحوں سے زیادہ میڈیائی ہتھیار سے جنگیں ہو رہی ہیں۔ میڈیا ماحول بناتا ہے، میڈیا ایک سیناریو سیٹ کر کے لوگوں کو اس کے اندر ایسا الجھا دیتا ہے کہ اس کے بعد جو کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ اسی پس منظر یا اسی تناظر میں سمجھی جاتی ہیں جو میڈیا نے مائنڈ سیٹ تیار کر دیا ہوتا ہے۔ پچھلی 2 صدیوں سے تقریباً جو دنیا کا نقشہ بن رہا ہے، اسلام مخالف ماحول عالمی طور پر جس طرح سے بنا ہے، اس میں میڈیا کی طاقت، اکنامک پر چند ساہوکاروں کے قبضے، حکومتوں اور بڑی بڑی کرسیوں تک رسائی پانے کے ذرائع، یہ وہ ہتھیار ہیں جن کا استعمال غیر قوموں نے کیا ہے۔ دندنا رہے ہیں یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ان تینوں پہلوؤں میں بیک فٹ پر نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہودی جو لابی ہے یا زیونسٹ جو ہیں، زائنسٹ جو ہیں، صہیونی جو ہیں، انہوں نے دنیا پر اپنا پنجہ اور شکنجہ کسنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیے ہیں وہ اسی ترتیب سے ہیں۔ میڈیا کی طاقت آئی بعد میں، اکنامک کے راستے سے انہوں نے قدم بڑھائے، میڈیا اور بینک سسٹم کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں میں قبضے جمائے، لوگوں کے اندر گھسے، اور پھر حکومتوں اور کرسیوں تک اثر و نفوذ پیدا کرنے والے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان تک قدرت اور قابو پایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شطرنج کے مہروں کی طرح دنیا کو استعمال کیا۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے جو کایا پلٹ دیتی ہے، نظریات بدل دیتی ہے، سوچ تبدیل کر دیتی ہے، ماحول کو دوسرے رخ پر لے جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے کرونا وائرس کا مسئلہ شروع ہوا، اس ملک کے اندر جو ڈیبیٹ تھے، اس ملک کے اندر جو بحثیں تھیں، اس ملک کے اندر جو میڈیا کے پروگرام تھے، اس کے اندر بات کرونا وائرس کی حقیقت، کرونا وائرس کے علاج، کرونا وائرس کے مریض اور ان پر ریسرچ اور ان کے ڈاکٹر سے مباحثے اس پر چل رہی تھی۔ لیکن جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، لیکن جب سے تبلیغی جماعت کا ایشو گرمایا گیا، بات سے ڈیبیٹ کا گیا ہے۔ میڈیا ہاؤسز لگتا ہے نئے جن کا موضوع مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کرنا، یہ سلوگنز جو ہم سنتے ہیں طریقے پر لائے جاتے ہیں۔ کوارڈینیشن ہوتا ہے میڈیا ہاؤسز کے درمیان۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک اور پوری دنیا کے میڈیا ہاؤسز کا جو زمام ہے، اس کی جو ڈور ہے، وہ چند بڑے ساہوکاروں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ
اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو میڈیا اور ایک جمہوری ملک کا بڑا میڈیا جمہوریت کا ایک استمبھ، جمہوریت کا ایک ستون کہلاتا ہے، وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے، وہ غلام ہے، وہ شکنجوں اور قبضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون 1860 کا 1860 کا قانون، سیڈیشن کا جو قانون ہے، جس کی بنیاد پر بغاوت کا مقدمہ، بغاوت کی تہمت کسی بھی شخص پر لگائی جا سکتی ہے اگر وہ کوئی چیز ریویل کرتا ہے یا کوئی چیز سرکار اور گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف اس طور پر کرتا ہے جس سے بغاوت کا عنصر ظاہر ہو، لیکن وہ بغاوت کیا ہو، اس کا استعمال کیسے ہو، اس کی وہ تفصیلات اتنی دقت کے ساتھ نہیں ہیں جس کی بنیاد پر صحیح اور غلط کو الگ کیا جا سکتا ہو۔ انڈین پینل کوڈ IPC کی 124A سیکشن کے اندر جو سیڈیشن کا ایک چارج ہے، اس کی بنیاد پر گورنمنٹ کسی کو بھی اٹھا سکتی ہے اس بنیاد پر کہ وہ ملک کے ساتھ بغاوت کر رہا تھا، اور اس کے اندر میڈیا ہاؤسز، فلم میکرز، انڈیویجولز، یونیورسٹیز، اسٹوڈنٹس، ان سب کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور ان سب پر کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک ہتھیار ہے جو اس ملک کی آزادی کے بعد سے قانون کے اندر حکومت کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کا استعمال اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے آج ہو رہا ہے، کیونکہ جمہوریت مر چکی ہے، جمہوریت کے جنازے نکل رہے ہیں، اور اس کے خلاف، جمہوریت کے خلاف وہ تمام کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو جمہوریت کو پر قدغن لگاتی ہیں اور جمہوریت کو تہوبالا اور ملیامین کرتی ہیں، ایک مزعومہ جمہوریت۔ ایک پہلو یہ بھی غور کرنے کا ہے کہ دنیا کے اندر جو میڈیا ہے اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے، اس کا پلیس دنیا کے اندر فریڈم کے اعتبار سے طے کرنے کے لیے ایک عالمی غیر سرکاری تنظیم ہے جو دنیا کے مختلف ممالک کے میڈیا ہاؤسز پر غور کرتی ہے اور میڈیا کے فریڈم کا ایک کرائٹیریا ان کا ہے، اس کی بنیاد پر جج کرتی ہے اور ایک رپورٹ سالانہ شائع کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ملک کا میڈیا گزشتہ چند سالوں میں کئی درجے نیچے گرا ہے۔ ابھی گزشتہ سال کی رپورٹ 2019 کی رپورٹ کے مطابق انڈیا دنیا کے ممالک میں 140ویں نمبر پر میڈیا کی آزادی کے تعلق سے ہے، اور یہ اس سے ایک سال پہلے 2018 میں 138ویں نمبر پر تھا، اور ایک سال کے اندر 2 درجے مزید نیچے گرا ہے، اور اس سے پہلے سے نیچے گرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کی غلامی کا کھلے عام ثبوت دیتی ہے، اور اس کے علاوہ کتنے نمونے پیش کیے جائیں، کتنی مثالیں دی جائیں، اور تجزیہ اور جائزہ لے کر میڈیا کے ڈیبیٹ اور میڈیا کی رپورٹنگ پر بات کی جائے، وہ ایک تفصیلی دوسرا موضوع ہے۔ ایک بات، آخری بات کے طور پر ذرا تفصیل سے میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام نے میڈیا کو کس طرح دیکھا، اور اس میں بھی خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا کا استعمال کیسے کیا، یا جس کو میڈیا آج کہا جا سکتا ہے، یا میڈیا اس دور کا جو تھا اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ وہ کچھ اشارے ہیں یا بنیادیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ مسلمان اس تعلق سے فکر مند ہوں، اور میں ملک کی بڑی ملی تنظیموں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بڑے بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ سب سے بڑا اور سب سے بنیادی کام ہے، اس پر جو فنڈنگ کی جا سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور ضروری ہے کہ اس تعلق سے ملی تنظیمیں اکٹھا ہوں۔ ایک بات شروع، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے اس نمونے کو لینے کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائی جو کچھ مسلمانوں کے تعلق سے ہمدردی کے ویڈیوز بناتے ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹس ہیں، ان کو فالو کرنے میں، ان کو آگے بڑھانے میں ہم بہت آگے بڑھتے ہیں، کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کی تائید کرنا چاہیے اس حق کی آواز میں،
لیکن ہمارے مسلمان لوگ اگر اس چیز میں آگے آتے ہیں تو ہم اس کا مسلک، اس کی جمعیت، اس کی جماعت، اس کے فرقے میں بانٹ کر اپنے کو بکھیر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تلخ اور کڑوی حقیقت ہے جس نے ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر ہم سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں وہ تمام پہلو سامنے آ کر بطور مثال پیش ہوتے ہیں جو ایک کامیاب قوم کو بنانے کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت کا جو کام شروع کیا ہے، علانیہ طور پر اللہ کے پیغام کو جو پیش کیا ہے، وہ 3 نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو پہنچانے کے لیے آگے بڑھے۔ کون سا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا اپنی بات کو پہنچانے کے لیے؟ جبل صفا۔ کون سا نعرہ یا کون سا عنوان استعمال کیا جس کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کے تمام کانوں تک آواز پہنچ جائے؟ جبل صفا پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحا کا نعرہ لگایا، جس کی بنیاد پر تمام مکے کے لوگ کھڑے ہو، کیونکہ یہ نعرہ اعلان جنگ کا ہوتا تھا۔ یہ نعرہ ایک سنگین اور تشویشناک صورتحال میں لگایا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یا بنی عدی، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فلان، یا بنی فلان۔ مکے کے تمام گھروں سے لوگ نکل کر آ گئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو خود نہیں نکل سکے انہوں نے اپنے گھر کے نمائندوں کو بھیجا یا لوگوں کو بھیجا، دیکھو جا کر کیا بات ہوئی ہے۔ تمام لوگ اکٹھا ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب جو استعمال کیا بات کو پہنچانے کا، وہ بھی ہمیں میڈیا کے استعمال کے طریقے کو سمجھاتا ہے۔ انا النذیر العریان، انا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ دیا یا یہ بھی ایک بطور تمثیل کے واضح کیا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر موجود ہے اور میں تمہیں بتاؤں تم میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے اپنا پیغام سنایا کہ میں تمہیں حق کی بنیاد پر اور بالکل واضح اور کھلے بندوں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ غیر دکھنے والی کچھ حقیقتیں ہیں جن کو میں تمہارے سامنے رکھنا ہوں بطور امانت کے، اور پوری وضاحت کے ساتھ اس کو مانو۔ یہ آواز تھی جس نے کوہرام مچا دیا، اس نے دلوں کو مسخر کر دیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے یہ آواز سن لی، پیغام پورے طور پر پہنچ گیا، لوگ بکھرنا شروع ہوئے، تو ابو لہب نے جو اینٹی اسلام، اینٹی محمد میڈیا ہاؤس تھا یا میڈیا اینکر تھا، اس نے بھی فوراً آواز لگائی تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، اینٹی محمد، اینٹی مسلم ایک آواز تھی جو وہیں سے اسی میدان سے اٹھی۔ لیکن یہیں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس سے ڈیبیٹ شروع نہیں کی، اس سے بحث و مباحثہ شروع نہیں کیا، تاکہ مین ایشو سے نان ایشوز میں بات ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی بحثوں کے اندر ہمارا اصل پیغام الجھ کر نہ رہ جائے۔ بات پہنچ گئی ہے، اب دوسرا موقع ہے کہ کٹ حجتی کی جائے یا جواب دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جواب اللہ نے دیا بلیغ ترین آواز میں، تبت یدا ابی لہب۔ یہ آواز تھی جس نے پورے مکے میں گونج گئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، حق کی آواز کو پہنچانے کے لیے ان تمام مقامات کا استعمال کیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پلیس تھا۔ جو بات ماس کمیونیکیشن کا ایک مقام تھا جس کے ذریعے سے تمام لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ حج کے موقع پر جب لوگ آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کر کے، چھان بین کر کے، چن کے ان جگہوں کو طے کرتے تھے جہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچا جا سکے۔ یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ لگتا تھا، انٹرنیشنل جو ایک میلہ ہوتا تھا، اس کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد ہے، ذی المجاز کے بازار میں تشریف لائے تھے جو حج کے دنوں میں لگتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس میں پورے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے، شام سے لے کر یمن تک اور درمیان کے تمام علاقوں کے لوگ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردش لگا رہے تھے۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور بات کرنی شروع کی، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ متوجہ ہونے شروع ہوئے، کون سے کلمے کی بات کر رہا ہے، یا کون سی بات پیش کر رہا ہے، لوگ جمع ہونے لگے۔ دوسری طرف اسی موقع پر ایک دوسرا اینٹی اسلام، اینٹی مسلم میڈیا ہاؤس بھی کام کر رہا تھا۔ وہ آواز لگاتا تھا انہو صابع، یہ بددین ہو گیا ہے، انہو ساحر، یہ جادوگر ہے۔ ایک خطرناک پروپیگنڈا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے مکہ مکرمہ میں اینٹی اسلام، اینٹی محمد میڈیا چلا رہا تھا، جس کا لیڈر ابو لہب اور ابو جہل تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی میدان کو استعمال کیا جس میدان کو دشمن استعمال کر رہا تھا اپنی بات کو پہنچانے کے لیے۔ حج کے موقع پر جب لوگ آتے تھے تو اتنا ان کو فیڈ کیا جاتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، اس سے بچ کر رہنا، اس کی بات نہ سننا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر حج میں جب لوگ مکے کے حرم کے اندر کعبے کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے جمع ہوتے تھے، آپ تشریف لاتے تھے اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز ادا کرتے تھے۔ اسی موقع پر طفیل ابن عامر الدوسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا تھا، جو کانوں میں روئیاں ڈال کر آیا تھا، اینٹی اسلامک میڈیا سے متاثر ہو کر، یہاں تک کہ اس کو صحیح جگہ سے اسلام کا صحیح پیغام ملا تو وہ متاثر ہوا۔ کتنی مثالیں دی جائیں۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپوک پرسن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسپوک پرسن حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ تھے، جو خطابت کے میڈیا پلیس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حجت تمام کرتے تھے۔ دوسری طرف شاعری کا ایک میڈیا تھا۔ یہ دو بہت بڑے میدان تھے، یا کہیے میڈیا کے دو ستون تھے جن کے ذریعے سے بات لوگوں تک منتقل کی جاتی تھی۔ ایک خطابت کا جوہر اور دوسرا شعر و شاعری کا جوہر۔ آپ جانتے ہیں عرب کی تاریخ کے اندر ایک ایک شعر قوموں کی تاریخ بدل دیتا تھا، ذلیل قوموں کو عزیز کر دیتا تھا اور عزت والی قوموں کو ذلیل کر دیتا تھا۔ جب غالباً بنو تمیم کا وفد آیا تھا مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ سے ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک مسابقہ اور ایک مقابلہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک خطیب ہے وہ خطبہ دے گا، ایک شاعر ہے وہ شعر کہے گا، اور آپ بھی لائیے ہم دیکھیں گے کون زیادہ جوہر والا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے جواب میں حضرت ثابت کو کھڑا کیا کہ خطبہ دو، اور اس کے بعد ان کے شعر کے جواب میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا کہ جواب دو۔ تو انہوں نے اعتراف کیا لَخَطِيبُكَ أَخْطَبُ مِنْ خَطِيبِنَا وَلَشَاعِرُكَ أَشْعَرُ مِنْ شَاعِرِنَا۔ آپ کا خطیب ہم سے زیادہ ماہر ہے، آپ کا شاعر ہم سے زیادہ ماہر ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں اس بنیاد پر کہ مین اسٹریم میڈیا، چلیے اس کو ابھی فی الحال چھوڑیے، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں کسی حد تک ہمیں ان کے جواب میں ان سے زیادہ طاقتور آواز پیدا کرنی پڑے گی، ان کی آواز سے زیادہ بلند آواز پیدا کرنی پڑے گی۔ اور اس نے اقرا ابن حابس تھے جنہوں نے اس مسابقے کو دیکھا تھا، اور وہ بنو تمیم کے تھے، انہوں نے کہا تھا وَلَا أَصْوَاتُهُمْ أَرْفَعُ مِنْ وَأَعْلَى مِنْ أَصْوَاتِنَا۔ ان کی آوازیں ہم سے زیادہ بلند ہیں۔ تو آج ہماری آوازیں ان دشمن عناصر کی آوازوں سے زیادہ بلند کیوں نہیں ہیں؟ آج کیا بات ہے کہ ہماری بڑی بڑی ملی تنظیمیں تمام میدانوں میں اپنی سرگرمیاں دکھاتی ہیں، لیکن اس میدان میں آ کر کیوں فیل ہو جاتی ہیں؟ اس میدان میں کیوں توجہ نہیں کرتی ہیں؟ یہ ایک فرض کفایہ ہے جس پر ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ایکٹیوسٹ حضرات ہیں، ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو آپ پروموٹ کریے، آگے بڑھائیے، ان کی آواز کو طاقت دیجیے۔ شکوک و شبہات کے اندر الجھ کر رہنے سے کچھ حل نہیں نکلتا ہے۔ شک یا بدگمانی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی باتیں مل جائیں گی جس کی بنیاد پر آپ اس کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیں گے۔
لیکن اس کے اس پہلو کو جو ملت کو ایک عمومی پس منظر میں فائدہ پہنچا رہا ہے لے کر آگے بڑھنے کی اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ پوری امت کا خیر ہو اور تمام انسانوں کی بھلائی ہو، اس ملک کی بھی حفاظت ہو، اور اس دشمن طاقت کے خلاف ہم صحیح طور پر اپنی آواز رکھ سکیں، ورنہ نقار خانے میں طوطی کی آواز بن جاتے ہیں ہم۔ ان کے میڈیا ہاؤسز ہمارے خلاف پورا پروپیگنڈا بنا کر ذہنوں کو مسک کر دیتے ہیں، ہماری تصویر بدل کر رکھ دیتے ہیں، ہمیں تشویشناک صورتحال میں ڈھکیل دیتے ہیں، اور ہم کنویں کے میڈک بن کے اپنی آوازیں صرف ایک محدود دائرے میں اٹھا پاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہماری آوازیں بلند پیمانے پر ان کانوں تک نہیں پہنچ پاتی جن کانوں تک زہر کی آواز پہنچی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس تعلق سے فکر مند ہوں گے اور آگے بڑھ کر کوشش کریں گے۔ اخیر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں UNA نیوز پیج کا کہ اس نے مجھے دعوت دی اور اس پلیٹ فارم سے آپ تک بات پہنچانے کا موقع دیا۔ بارک اللہ فیکم و بارک اللہ فیہم و جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔